الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. والی منجم کا ارشاد گرامی ہے، بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جایا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل. سامعین محترم، عقائد امامیہ کے عنوان کے ذیل میں آج یہ ہماری 8ویں گفتگو ہے. جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں مسلسل پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے. آیت کا نشان 42 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے تمام عالم بشریت کو 2 باتوں سے خبردار کیا ہے. ارشاد حق ہوتا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ خبردار حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ. وتکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے. مائک ڈسٹرب کر رہی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل. لہذا پروردگار عالم نے اس آیت میں 2 باتوں سے خبردار کیا ہے. ایک کہ حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اگر حق جانتے ہیں تو اس کو چھپانا نہیں ہے. سامعین محترم، محبان اہل بیت کا افتخار یہ ہے کہ جس عقیدے کو اپناتے ہیں اس عقیدے کو بتاتے بھی ہیں. جس عقیدے کو مانتے ہیں وہ دنیا کو امانت سمجھتے ہوئے آگے پہنچاتے بھی ہیں. لہذا سامعین محترم، اب تک کی تقاریر میں الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ اہم عقائد آپ کی خدمت میں پیش کیے. توحید الہی، عدل الہی، نبوت، امامت، قیامت کے حوالے سے، رجعت کے حوالے سے یہ تمام تر مطالب پیش کر دیے. اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں ان تمام عقائد کا آپ کی خدمت میں خلاصہ بھی پیش کر دوں گا، تاکہ جو نئے سامعین ہیں ان کے
اذہان عالیہ میں یہ تمام عقائد محفوظ ہو جائیں۔ سامعین محترم، آج ایک عقیدہ اور بیان کرنا ہے، اور وہ عقیدہ دراصل بیان کرنا تھا 6 محرم کو چھٹی مجلس میں، لیکن چونکہ اس مجلس میں جناب عباس کے خطبے کی فرمائش آ گئی تھی، لہٰذا اس تقریر کو میں نے مؤخر کر دیا تھا، اور آج اس عقیدے کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، دیکھیے، پروردگار عالم نے اپنے نبی کو، اپنے اوصیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں کو اور اوصیاء کو بھیجا۔ تو ہر دور میں یہی سلسلہ رہا کہ لوگ نبی کا انکار کر دیتے تھے، یا وصی کا انکار کر دیا جاتا تھا، یا امام کا انکار کر دیا جاتا تھا، لہٰذا ضرورت تھی کہ وہ اقرار کرے، لہٰذا اللہ نے اپنے خاص بندوں کو پھر معجزہ عطا کیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ دیکھیے نکلا ہے معجز سے۔ معجز کسے کہتے ہیں؟ عاجز کر دینے والا، جس کو دیکھ کر انسان کی عقلیں حیران رہ جائیں، جس کو دیکھ کر انسان کی عقلیں پریشان ہو جائیں، اسے کہتے ہیں معجز۔ لیکن آخر میں جب تا لگ جاتی ہے نا، گول تا، آپ جانتے ہیں معجزہ کیسے لکھتے ہیں؟ معجز لکھنے کے بعد گول تا لگاتے ہیں آخر میں، تو اس سے معنی اور سخت ہو جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ عاجز کر دینے والا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک لفظ ہے عالم، اس کا مطلب ہے علم رکھنے والا۔ ایک لفظ ہے علام، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ ایک لفظ ہے علامہ، آخر میں تا لگ گئی گول، اب اس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ دیکھیے، علامہ بہت بڑے بڑے گزرے، علامہ حلی، علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری، لیکن آج جو ہے وہ ہمارے یہ معاشرے کا المیہ ہے، ہر ذاکر کے نام کے آگے جو ہے وہ علامہ لگ جاتا ہے، حالانکہ جو ہے وہ علامہ اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی علم دین کے لیے وقف کر دی ہو، اسے کہا جاتا ہے علامہ۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر ذاکر کے نام کے آگے، ہر مولانا کے نام کے آگے حجت الاسلام والمسلمین، سکت الاسلام والمسلمین، علامہ صاحب، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے دیواروں پر پڑھنا شروع کیا، آپ کو نہ جانے کتنے درجنوں کے حساب سے علامہ ملیں گے۔ تو ایک عالم نے اچھا جملہ کہا تھا کہ جس طریقے سے سبزی لینے جاتے ہیں اور سبزی والا فری میں ایک دھنیے کی گڈی دے دیتا ہے، ویسے ذاکر کے نام کے آگے فری میں علامہ لگ جایا کرتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ علامہ کو بہت ہلکا بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ علامہ بہت بڑا لقب ہے۔ علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری، علامہ حلی، آپ جانتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری کون ہے؟ اتنا بڑا مرتبہ کہ امیر المومنین کی دعا تھے، اور امیر المومنین نے نہ جانے کتنی دفعہ ان کو دعائیں دی ہیں، اور ان کے ایک مشہور جو ہے وہ قصہ بھی ہے کہ ان کے درس میں ایک طالب علم آتا تھا جو کند ذہن تھا، جس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، جلدی بات نہیں سمجھتا تھا، تو سارے طالب علم جتنے تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو تم درس میں کیوں آتے ہو؟ تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا اور سب کی باتیں سنتا تھا۔ تو ایک دن حرم امیر المومنین میں چلا گیا اور وہاں پر رونے لگا زری کو پکڑ کر کہ مجھے سارا زمانہ ستاتا ہے، جتنے لوگ ہیں پہلے تو صرف طالب علم ستاتے تھے، لیکن اب جس کو دیکھو باہر چلتے پھرتے جو ہے وہ ستاتا ہے کہ جب درس خارج میں بیٹھ نہیں سکتے ہو، جب علم حاصل کر نہیں سکتے ہو تو حاصل کرنے کیوں جاتے ہو؟ لہذا وہ پریشان ہو گیا، کہا کہ سب مجھے تانا دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ رونے لگا اور بیچارہ جو ہے وہ وہیں روتے روتے سو گیا۔ خواب میں امیر المومنین آئے اور امیر المومنین نے اس کے کان میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی۔ جیسے ہی بسم اللہ پڑھی، اگلے دن درس میں گیا، اب انداز بدل گیا۔ جاتے ہی جو ہے وہ وہاں پر استاد سے سوال جواب، شیخ مرتضیٰ انصاری سے وہ ایک بات کرتے ہیں، یہ دوسرا سوال سامنے سے کرتا ہے، ان کی بات ختم نہیں ہوتی، اس کا سوال سامنے سے آ جاتا ہے۔ سارے شاگرد پریشان ہو گئے، کل تک جو ہے وہ جسے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، آج جو ہے وہ سوال پر سوال کیے جا رہا ہے اور سوال بھی مطلب کے کر رہا ہے۔ تو سارے پریشان تھے اور سارے حیران تھے، لیکن درس جیسے ہی ختم ہوا تو شیخ مرتضیٰ انصاری انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا، اپنی انگلی سے بلایا۔ جیسے ہی وہ آئے تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے اندر علم کا شوق آ گیا اور تمہارا ذہن چلنے لگ گیا، لیکن یاد رکھنا جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی تھی اس نے میرے کان میں پوری علامت پڑھی ہے۔ جس نے تمہارے کان میں صرف بسم اللہ پڑھی تھی نا، اس نے میرے کان میں علامت پڑھی ہے۔ ایک دفعہ سلوات پڑھ دے میرے کربا آواز، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، عالم علم رکھنے والا، علام بہت زیادہ علم رکھنے والا، علامہ بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا۔ تو یہ جو گول تا آخر میں لگتی ہے نا، یہ مبالغے کے لیے آتی ہے، یعنی کسی چیز کو بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ اسی طریقے سے لفظ معجز یعنی عاجز کر دینے والا، عقل کو پریشان کر دینے والا، لیکن آخر میں جیسے ہی گول تا لگی اب اس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ پریشان کر دینے والا، بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والا، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ سامعین محترم، معجزہ یاد رکھیے ہر دور کے حساب سے نبیوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا تو پروردگار عالم نے انہیں 2 معجزے عطا کیے،
ایک ید بیضا یعنی ان کے ہاتھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی، اور ایک عصا کا جو ہے وہ معجزہ دیا کہ جب پھینکتے تھے تو وہ اژدہے کی شکل میں بن جاتا تھا، اور دوسرے معجزات عصے کی مدد سے کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زور تھا، میڈیکل کا، تو اللہ نے انہیں 2 معجزے عطا کیے، ایک بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، ایک مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی باری آئی تو ان کے دور میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا اور شجاعت کا زور تھا، تو فصاحت و بلاغت کی ٹکر میں اللہ نے قرآن دیا، اور شجاعت کے مقابلے میں اللہ نے علی عطا کیا۔ لہٰذا ہر دور کے حساب سے معجزے عطا کیے گئے، لیکن سامعین محترم کچھ معجزات ایسے ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے کچھ نبیوں کو اور بقیہ اماموں کو دیے ہیں، اور جو سب میں کامن ہے۔ اب وہ کئی معجزے ہو سکتے ہیں، جیسے ہر نبی بولنے پر قدرت رکھتا تھا اور ایسا بولتا تھا کہ ان کی باتیں دلوں میں اتر جاتی تھی، یہ خود ایک معجزہ۔ اسی طریقے سے ایک معجزہ میں صرف آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے، اور تعمیل حکم میں صرف بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے پروردگار عالم کے انبیاء تھے یا اوصیاء تھے یا امام تھے، ان کے پاس ایک اختیار اور ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کی جنس کو تبدیل کر سکتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کسی بھی چیز کی جنس کو تبدیل کر سکتے تھے۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کی شکل کچھ ہوتی ہے، اس کی جنس کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے، لیکن انبیاء معصومین کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کی جنس کو تبدیل کر دے۔ ٹھیک ہے، مثال قرآن سے، پروردگار عالم کے ایک نبی ہے جناب ابراہیم، اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ جب امام بن گئے، ابراہیم ہے لوگوں کے امام، محمد ہے عالمین کے امام۔ ابراہیم کی امامت صرف لوگوں تک، محمد کی امامت عالمین تک، پھر ضروری ہے کہ محمد کی جگہ پر جو آئے اس کی امامت بھی عالمین تک ہو۔ اب عالمین کتنی بڑی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کا فیصلہ ہر مسلمان اپنی 5 وقت کی نماز میں کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی نبوت جائے گی، اور جہاں جہاں تک مصطفیٰ کی نبوت جائے گی وہاں وہاں تک علی کی امامت جایا کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا سامعین محترم، اللہ نے جب جناب ابراہیم کو لوگوں کی امامت دی تو اختیار دیا کہ وہ جنس بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ہاجرہ علیہ السلام جو جناب ابراہیم کی زوجہ تھی، ایک دن جناب ابراہیم سے کہنے لگی ابراہیم گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پورے شہر میں قلت ہو چکی ہے، اناج ختم ہو چکا ہے، آپ جائیے اور اپنے نصرانی دوست سے گندم لے کر آ جائیں۔ جناب ابراہیم چلے، ہاتھ میں بوری لی اور لے کر چلے گھر سے۔ جب بازار پہنچے تو سارا بازار بند ہو چکا تھا اور اناج کی قلت تھی، اس لیے ساری دکانیں جو تھی وہ بند تھی۔ لہٰذا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے دوست کے پاس گئے، نصرانی دوست، جناب ابراہیم کے مذہب سے تعلق نہیں لیکن دوست تھا۔ جناب ابراہیم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس گندم ذخیرہ کی ہوئی ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ کہا وہ کیا؟ کہا گندم کو خود تو استعمال کریں گے لیکن دوسرے علاقے والوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ آپ تو میرے دوست ہیں، دوسرے دوست نہیں، اور ان کا مذہب اور میرا مذہب ملتا نہیں ہے، لہٰذا میں گندم صرف آپ کو دوں گا۔ جناب ابراہیم نے کہا اگر یہ شرط ہے تو پھر مجھے گندم نہیں چاہیے، کیونکہ جو لوگوں کو اپنے آسرے پر چھوڑ دے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ لہٰذا جناب ابراہیم نے اسے انکار کر دیا۔ اب چلے، وہاں سے نکلے، اب جا رہے تھے، راستے میں خیال آیا ذہن میں، اسے منع تو کر دیا لیکن اب زوجہ کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گی کیسا دوست تھا، گندم بھی نہیں دی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بوری کو کھولا اور زمین سے ریت اٹھا کر بوری میں ڈالنا شروع کی۔ ریت اٹھاتے جاتے تھے، بوری میں ڈالتے جاتے تھے، اور ریت جب بھر گئی بوری میں تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو اپنا کام کر۔ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو اپنا کام کر، اب تو جانے یہ ریت جانے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچے گھر پر، جناب ہاجرہ نے جب ہاتھ میں بوری دیکھی تو خوش ہو گئی، فوراً لی اور باورچی خانے میں چلی گئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ سفرے پر بیٹھیے، میں آپ کے لیے گرم گرم روٹیاں بنا کر لاتی ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک سے جناب ہاجرہ کی آواز آئی کہ آپ کے نصرانی دوست نے کتنی بہترین گندم بھیجی ہے۔ توجہ، میں سب کی توجہ چاہ رہا ہوں، کتنی بہترین گندم بھیجی ہے۔ جناب ابراہیم اٹھے، آئے باورچی خانے میں، اس بوری کو کھولا تو دیکھا گندم کے ہر دانے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔
ہر دانے پر لکھا ہوا تھا۔ جناب ابراہیم نے جب جیسے ہی دیکھا تو فوراً اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ نصرانی دوست نے نہیں بھیجی، آسمانی دوست نے بھیجی ہے۔ بیچنے والا وہ ہے، اس نے بھیجی ہے۔ لہٰذا پیغمبر خدا کا، نبیوں کا، اماموں کا ایک اختیار کہ وہ جنس بدلوا سکتے ہیں، جنس تبدیل کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ امامت آ گئی امیر المؤمنین تک۔ انتہائی مختصر کر رہا ہوں اور میں جلدی مسائل پر چلا جاؤں گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں صلوات پڑھ کر، تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل، زحمت نہ سمجھیں بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد زندہ اللہم صلی علی محمد و آل۔ چلیں جزاکم اللہ، آپ سب کی توجہ ہے۔ لہذا سامعین محترم، پیغمبر خدا کا، نبیوں کا، اماموں کا ایک اختیار، کئی معجزات میں سے ایک معجزہ کہ وہ کسی بھی چیز کی جنس کو بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی امامت جو جناب ابراہیم کے پاس تھی وہ آ گئی امیر المومنین تک۔ امیر المومنین کے پاس پہنچی، علی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر ہوئی دستک۔ علی نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ فقیر ہوں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ آپ عطا کرتے ہیں تو آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، اب آپ کچھ عطا کر دیں۔ امیر المومنین باہر آئے، امیر المومنین نے اس کا حال دیکھا، واقعی اس کا برا حال تھا بھوک سے۔ امیر المومنین نے گھر میں پوچھا اے فاطمہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جناب فاطمہ نے کہا علی ہم بھی 3 دن سے فاقے میں ہیں، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ امیر المومنین آئے اور کہا چلو میں تمہیں کہیں سے کھانا دلا دیتا ہوں۔ اب وہ علی ہی کیا جو کسی کو ایسے ہی جانے دے، لہٰذا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے۔ توجہ رکھیے گا، آئے یہودی کے دروازے پر دستک دی، یہودی باہر آیا، کہا کہ اے علی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ 2 درہم قرضہ چاہیے۔ کون قرضہ لینے آیا ہے؟ جس کے پاس کائنات کا سب اختیار ہے۔ کہا 2 درہم کا قرضہ چاہیے۔ کہا کہ اے علی کیوں؟ کہا یہ فقیر ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ کہا یا علی آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ مصطفیٰ کے وصی ہیں، اور جو وصی ہوتا ہے اس کے پاس کائنات کا اختیار ہوتا ہے، کائنات کا اختیار ہاتھ میں ہے، اور قرضہ مجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ، قرضہ مجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ امیر المومنین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، سنیے گا، کہا اگر دنیا والوں کو، دیکھیے علی ہر وقت معجزے نہیں دکھاتے تھے، کہا اگر دنیا والوں کو جینے کا مقصد سکھانا نہ ہوتا تو اگر میں علی اس دیوار کو کہتا کہ سونے کی ہو جا تو یہ سونے کی ہو جاتی۔ توجہ، اگر میں علی، اگر مجھے یہ ذہن میں یہ خیال نہ ہوتا کہ دنیا والوں کو جینے کا مقصد سکھانا ہے تو اگر میں علی اس دیوار کو کہتا، اگر کہتا کہ سونے کی ہو جا تو یہ ہو جاتی۔ ابھی علی کے فکرے ختم ہوئے، دیوار سونے کی ہو گئی۔ فکرے ختم ہوئے، دیوار سونے کی ہو گئی۔ علی آئے دیوار کے پاس، دیوار پر ہاتھ مارا، کہا ابھی علی نے حکم دیا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر کہتا کہ سونے کی ہو جا تو یہ ہو جاتی۔ کہا یا علی، پروردگار عالم نے زبان عطا کی، کہا یا علی میں کیا کروں جب آپ نے اس سے کہا کہ اگر اس سے کہوں کہ سونے کی ہو جا تو یہ ہو جاتی۔ اس بدبخت کے دل میں شک آیا، کیسے؟ میں نے ہو کر بتا دیا، ایسے کہا میں نے ہو کر بتا دیا۔ معصوم کا ایک اختیار جنس بدل دینا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور روایت سن لیجئے۔ مقداد امیر المؤمنین کے پاس آئے، یا علی گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ مقداد 8ویں درجے پر فائز ہیں ایمان کے۔ یا علی آپ کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا مقداد صبر نہیں کر سکتے، تھوڑا سا صبر کر لو۔ کہا یا علی میں تو صبر کر لوں لیکن گھر والوں کا فاقے سے حال برا ہے، آپ عطا کر سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ گھر کی بات ہے تو امیر المومنین نے کہا کہ مقداد وہ سامنے جو پتھر دیکھ رہے ہو اسے اٹھا کر لاؤ۔ پتھر اٹھا کر لائے۔ کہا یا علی اس کا کیا کروں؟ کہا کہ کل یا علی اس پر میرا نام کہو۔ جیسے ہی نام کہا وہ پتھر سونے کا ہو گیا۔
پتھر فوراً سونے میں تبدیل ہو گیا. کہا مقداد اسے لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. مقداد نے سونے کو رکھا, توجہ رکھیے گا, اور ایک اور پتھر اٹھایا اور اس سونے کو توڑنے لگے. اتنا سا سونے کا ٹکڑا لیا, باقی پھینک دیا اٹھا کر اور جانے لگے. علی نے کہا مقداد یہ باقی کیوں پھینک دیا, صرف اتنا سا کیوں لیا؟ مقداد نے کہا مولا یہ میرے آج کے لیے کافی ہے, مولا یہ میرے آج کے لیے کافی ہے. کہا مقداد اسے بھی لے جاؤ, ہو سکتا ہے کل کام آ جائے. مقداد نے کہا مولا کل کی فکر اسے ہو جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. ہمیں کیا فکر ہے؟ لہذا معصوم کا ایک اختیار جنس کو بدل دینا. اب دور آ گیا امام حسن کا. ایک دو مل کر سلوات بھیج دیں. اللہم صلی محمد واقعہ سب آپ کے ذہنوں میں تعمیل حکم میں پیش کر رہا ہوں. صرف امام حسن کا دور. گئے شام میں کسی کے دربار میں, اور حاکم شام تھا اس دور کا. اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو ابھی علی کا بیٹا آتا ہوگا, جب آئے نا تو تم سب اس کے سامنے اپنے اپنے باپ دادا کی دولت پر فخر کرنا, بتانا کہ ہمارے باپ دادا کے پاس اتنی جائیداد ہے, اتنی زمینیں ہیں, اتنے مکانات ہیں, اتنی دولت ہے. تو حسن تو ہے علی کا بیٹا, اور توجہ رکھیے گا, اور علی تو بیٹھتے ہیں خاک پر, علی تو بیٹھتے ہیں مٹی پر. لہٰذا کہا کہ تم سب ان کے سامنے فخر کرو گے تو حسن نعوذ باللہ رسوا ہو جائیں گے, انہیں شرمندگی ہو جائے گی کہ سب کے باپ دادا کے پاس اتنی اتنی دولت ہے اور میرے بابا مٹی پر بیٹھا کرتے تھے. وہ سوچ رہا تھا, لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ علی مٹی پر بیٹھ کر کائنات کا اختیار رکھتے تھے. لہٰذا اس نے کہا کہ تم سب فخر کرنا, توجہ میری جانب رہے. لہٰذا کہا تم سب فخر کرنا. امام حسن ہے دربار میں بیٹھے, ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یبن ابی تراب انا خیر منکا, او ابو تراب کے بیٹے میں آپ سے بہتر ہوں. انا خیر منکا, میں آپ سے زیادہ اچھا ہوں. اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر دو لوگ آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے کہہ دیں کہ بھائی میں تم سے زیادہ بہتر ہوں, میں تم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں, میں تم سے زیادہ اچھا ہوں, تو سامنے والا برداشت نہیں کرتا, فوراً سامنے سے پلٹ کر کہتا ہے نہیں میں زیادہ اچھا ہوں, میں زیادہ بہتر ہوں. خدا کی قسم ایسا جواب امامت ہی دے سکتی تھی. اس نے کہا انا خیر منکا, میں تم سے بہتر ہوں. امام نے کہا اعوذ باللہ ان اقول انا خیر منکا, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ مجھے کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کا پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اب امام بیٹھے ہوئے تھے, توجہ ہے آپ سب کی, امام بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے باپ دادا کی دولت پر فخر کرنا شروع کیا کہ ہمارے باپ دادا کے پاس یہ, ہمارے باپ دادا کے پاس اتنی دولت ہے, ہمارے باپ دادا کے پاس جو ہے وہ اتنی زمینیں ہیں, اتنے مکانات ہیں. سب نے جو ہے وہ فخر کرنا شروع کر دیا. اب جیسے ہی فخر کر رہے تھے سارے خاموش ہو گئے فخر کر کے. امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اب میں بولوں, اب مجھے اجازت ہے. تو جو تخت پر بیٹھا تھا نا وہ گھبرا گیا. اس نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ جانتا تھا اگر بولے گا تو ذلیل کر کے چھوڑے گا. لہذا کہا اجازت نہیں ہے. لیکن دربار بول پڑا, دے دے اجازت, کیا کر لے گا, کیا بول لے گا, کیا دولت بتا لے گا. امام حسن کو اجازت ملی, آئے اور امام حسن علیہ السلام نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا. توجہ ہے آپ سب کی. امام حسن علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اہل الشام واللہ الذی لا الہ الا ہوا لو کنت علی هذا المقام حولا فحولا فاذکر ما آتانی اللہ من فضل لم اوسع نحن زین الجنان وحجج الرحمن اتفتخر هؤلاء بالآباء والاجداد انا ابن الامجاد ورضی ذات السداد واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا ورجل الامراء والامراء رجلا فقام الرجل من الهزار یبن ابی تراب ما يقدر على ذلك فنظر الامام الیہ شزرا قال اما تستهین ان تقضی بین الرجال. مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا امام نے. امام نے کہا یا اہل الشام, او شام کے لوگوں, واللہ الذی لا الہ الا ہو, اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا لو کنتو علی ھذا المقام حولا فحولا, فرمایا اگر میں اس مقام پر ایک دو دن نہیں سال ہا سال کھڑا ہو جاؤں, سال ہا سال کھڑا ہو جاؤں, فَأَذْكُرُ مَا آتَانِيَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ فضیلتیں ذکر کروں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, لم اوسے
تو تم شمار نہیں کر سکو گے. اتنی فضیلتیں ہیں کہ تم سب شمار نہیں کر سکو گے. فرمایا نحن زین الجنان، فرمایا ہم جنت کی زینتیں ہیں. توجہ سے سنیے گا برائے مہربانی تھوڑا سا بیدار ہو کر. نحن زین الجنان، ہم جنت کی زینت ہیں. روایت میں کہ جب اللہ نے جنت کو خلق کیا تو جنت نے اللہ سے شکوہ کیا، کیا؟ پالنے والے مجھ میں سارے غریب، یتیم، مسکین، اسیر لوگ آئیں گے، لیکن جو میری ہمسائی ہے، جو پڑوسی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ، امیر، وزیر، رئیس اور بڑے بڑے مولوی جو در اہل بیت سے دور ہوں گے وہ سب ادھر جائیں گے. تو میرا کیا قصور ہے؟ مجھ میں سارے غریبوں کو رکھا اور اس میں سارے امیروں کو رکھا. اب جیسے ہی اس نے شکوہ کیا نا تو اللہ نے کہا قد زینتک بالحسن والحسین، جا جہنم میں امیر جائیں گے، تجھ میں حسن اور حسین جائیں گے. میں نے تجھے حسن اور حسین سے زینت دے دی ہے. روایت میں جنت ایسے شرمانے لگی جیسے دلہن نئے جوڑے میں شرماتی ہے، ایسے شرمانے لگی. امام نے فرمایا نحنو زین الجنان، فرمایا ہم جنت کی زینتیں ہیں. وحجج الرحمن، رحمان کی حجتیں ہم ہیں. اتفتخروا ہؤلاء بالآباء والاجداد، تم اپنے باپ دادا پر فخر کر رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے پاس یہ ہے یہ ہے. سنو، انا ابن الامجاد، میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. 3 ہی مجید ملے دنیا میں، ایک اللہ کا عرش مجید، ایک اللہ کا قرآن مجید اور ایک ابو طالب کا خاندان مجید. 3 ہی مجید ملے. فرمایا انا ابن الامجاد والرضی ذات الصداق، فرمایا میں نے صداقت کا شیر پیا ہے. اب سنیے گا، فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لو شئتو، اگر میں چاہوں، اگر میں چاہوں، لجعلت العراق شاما والشام عراقا، تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں. اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں اور عراق کو شام کر دوں. والرجل الامرات والامرات رجلا، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. جنس بدلنا، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد کر دوں. فقام الرجل من الغزار، مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا، بندہ نہیں بد نصیب اٹھا، ایک بد نصیب اٹھا. وقال، اور کہا، یا ابن ابی تراب، او ابو تراب کے بیٹے، من یقدر علی ذالک، کون ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا بڑی بڑی باتیں لگائی ہوئی ہیں، عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. امام نے کچھ کہا نہیں. فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خالی اسے گھور کر دیکھا، خالی اسے گھور کر دیکھا. وقال، اور کہا، اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ اب تک جو بول رہا تھا وہ وہاں سے جانے لگی، وہاں سے نکلی. اب جو تخت پر بیٹھا تھا وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا لقد اہنتنی وفضحتنی فی مقعدی ومجلسی، فرمایا آپ نے بھری محفل میں، بھری بیٹھک میں میری توہین کر دی. امام نے کہا شروع کس نے کیا تھا؟ پہلے شروعات کس نے کی؟ اس نے کہا کہ آپ نے بھرے دربار میں میری توہین کر دی. اب امام نے ایک فقرہ کہا، لیکن اس فقرے کو سمجھنے سے پہلے ایک وضاحت چاہتا ہوں. دیکھیے، اگر اردو زبان میں 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو، ٹھیک ہے، تو 2 مرد آپس میں کیا کہتے ہیں؟ چلو آگے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں. 2 عورتوں کا جھگڑا ہو اردو زبان میں تو وہ بھی یہی کہتی ہے، چلو آگے. تو ایک ہی لفظ ہے اردو زبان میں، لیکن عربی زبان وسیع زبان ہے، اس میں وسعت زیادہ ہے، تو دونوں کے لیے لفظ الگ الگ ہے. اگر عربی میں کسی مرد کو بولنا ہو نا آگے چلو تو کہتے ہیں سر. کیا کہتے ہیں؟ سر. سر، سین سے کیا کہتے ہیں؟ سر. لیکن اگر عورت کو کہنا ہو نا آگے چلو تو کہتے ہیں سیری. کیا کہتے ہیں؟ سیری. کیا کہتے ہیں؟ سیری. اب سننا امام کا جملہ، فرمایا ان العرش سریری، عرش میرا تخت و تاج ہے. والاحمد ضمیری، احمد ہمارے بزرگ ہیں. اب ترجمہ آسان ہے، آپ خود کر لیں گے. وعلی امیری والحسین وزیری وجبرائیل فقیری ان شئت کل کثیری، اگر تو چاہے تو تجھے بھی کہہ دوں سیری، تجھے بھی کہہ دوں. اب اس نے دیکھا عزت اسی میں کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو گیا. اب روایت کے آگے کے جملے ہیں کہ امام کے پاس جو ہے وہ اس کو لایا گیا. اب لائی گئی یا لایا گیا، اس کو دوبارہ لایا گیا امام کے پاس، اور امام کے پاس پہنچے تو امام سے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا. تو امام نے پھر اس کی جو ہے وہ دوبارہ جنس بدل دی. آل محمد کا کرم ہو جاتا ہے، وہ دشمنوں پر بھی کرم کر دیا جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند.
صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم، پروردگار عالم نے جو اہل بیت کو عطا کیا اسے فضیلت کہتے ہیں، اور جو امت نے عطا کیا اسے مصیبت کہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم آقا اور وہ مظلوم امام کہ جنہیں 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، 7 مرتبہ زہر دیا گیا مولا کو، لیکن جو 7ویں دفعہ زہر دیا نا، وہ زہر ایسا تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ بس امت نے یہی کیا، باپ کے جگر کے ٹکڑے کر دیے، بیٹے کے بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام پر اتنے مسائل گزرے۔ ایک ذاکر کے خواب میں آئے امام، اور ذاکر سے کہنے لگے کہ اے ذاکر، تو میرے سب سے سخت مسائل کیوں نہیں پڑھتا، سخت مسائل کیوں نہیں پڑھتا تو؟ اس نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا مولا آپ کے سخت مسائل کون سے ہیں؟ میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا، مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کا جنازہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا اور واپس آ گیا، مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کے جنازے سے تیر نکالے گئے۔ امام رونے لگے، اور امام نے رو کر کہا کہ ہاں یہ سارے مصائب ہیں لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کی بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کا ایک دروازہ تھا، مسلمان اس دروازے پر آ گئے، آگ اور لکڑیوں کو جمع کیا، رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے تھی، مسلمان دروازے کو دھکا دیتے تھے، رسول کی بیٹی دروازے کو بند کرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ایک جملہ سنیں گے، وہ لعین جو دروازے پر آیا تھا نا، اس نے کہا کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جناب فاطمہ نے کہا اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں، کہتے ہیں وَإِن اگر رہتے ہیں تو رہا کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روایت کے جملے ہیں فَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ، اس نے دروازے کو دبانا شروع کیا، جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جناب زہرا نے کہا بابا آپ کیا گئے؟ مسلمانوں نے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، بس ازادارو سو کر روئیں گے۔ میں نے کہا نا شہزادی کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ بس ایک مختصر سا واقعہ سنو اور پھر اس کے بعد میں مسائل پر آ رہا ہوں۔ جانتے ہیں ازادارو، جرمنی کی ایک فیملی تھی اور وہ شیعہ نہیں تھی، لیکن ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی بیٹی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں، وہ بستر پر آ گئی اور اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ان کے برابر میں ایک شیعہ عورت رہتی تھی، کہا ایک علاج ہے۔ کہا کیا؟ کہو یا فاطمہ تو اگیثینی، فاطمہ کو مدد کے لیے بلاؤ، وہ مدد کے لیے آئے گی۔ عزاداروں وہ بچی حجرے میں بیٹھ کر جناب زہرا کو پکارنے لگی۔ اچانک سے شور بلند ہوا، ماں باپ گئے تو دیکھا بچی کو شفا مل گئی تھی، فوراً حیران رہ گئے۔ کہا شفا کیسے ملی؟ کہا ایک بی بی آئی تھی، اس نے مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے رو کر کہا ہاں مجھے پتا ہے پسلیاں ٹوٹتی ہے بڑا درد ہوتا ہے، پسلیاں ٹوٹتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے شفا عطا کر دی۔ بس عزادارو جیسے جناب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ویسے جناب قاسم کی پسلیوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ شب عاشور آ گئی، امام حسین خیمے میں ایک ایک شہید کا نام پڑھ کر بتا رہے ہیں، مسلم تمہارا نام بھی ہے، حبیب کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، عباس تمہارا نام بھی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک 13 برس کا بچہ رونے لگا۔ امام حسین نے کہا کون رو رہا ہے؟ کہا قاسم رو رہا ہے۔ کہا بلاؤ قاسم کو۔ کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہا چچا سب کا نام آ گیا میرا نام نہیں آیا۔ کہا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ میٹھی۔ امام حسین نے کہا قاسم کل صرف تیرا نام نہیں تیرے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ قاسم نے سنا، ماتم کرنا شروع کیا۔ کہا چچا کیا یہ فوجیں خیمے میں آ جائے گی؟ کہا نہیں، میں اصغر کو لے کر جاؤں گا، میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم فقط سنا برداشت نہ ہوا، ہائے سید سجاد اپنی پھوپھیوں کو لے کر بے مکلاؤ چادر بازاروں میں جاتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو صبح عاشور نمودار ہوئی،
جناب قاسم کے رونے کی آواز آئی. جناب فروا والدہ کا نام ہے نا. جیسے ہی قاسم کے رونے کی آواز آئی نا تو فوراً جناب زینب سے کہا اے زینب لگتا ہے میرا یتیم رو رہا ہے. سن کر روئیے گا. آپ جانتے ہیں یتیموں کا کوئی پرسہ نہیں دیتا. آپ خوش نصیب قوم ہیں کہ حسن کے بیٹے کا ماتم کر رہی ہے. کہا کہ میرا یتیم رو رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا اگر یتیم ماں کے سامنے روئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یاد کیجئے جب رباب کے سامنے کسی نے سکینہ کو تماچا مارا, بالوں میں ہاتھ ڈالا, سکینہ رونے لگی. رباب نے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے کہا رباب مجھے مت دیکھو, ارے میرا عباس مارا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا کا میرا عباس مارا گیا. بس عزادارو جناب فروا اٹھی آئی. کہا قاسم کیا بات ہے, میرے بچے کیوں رو رہے ہو؟ کہا مادر گرامی بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں, چچا اجازت نہیں دیتے ہیں. جناب فروا نے کہا قاسم والد نے یہاں پر تعویذ باندھا تھا, ذرا اسے کھول کر دیکھو. اب جو کھولا تو تحریر لکھی تھی, حسن کی تحریر حسین کے نام. کہا بھیا جب آپ پر وقت آ جائے نا تو میرے قاسم کو قربان کر دینا. قاسم نے آنسو پوچھے, خوشی خوشی دوڑے. کہا چچا بابا کی تحریر لایا ہوں. حسین نے تحریر کو چوما, مدینے کی طرف دیکھ کر کہا ہائے میرے بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا. اور چچا اور بھتیجے اتنا روئے گشی تاری ہو گئے. میں کہوں گا خدا کسی پر ایسا وقت نہ لائے کہ کوئی بے ہوش ہو جائے اور پانی موجود نہ ہو. اجرکم اللہ. بس عزادارو دو روایتیں اور سن لیں. جناب قاسم کو سوار کروایا گھوڑے پر, زرہ پہناتے تھے, زرہ پوری نہیں آتی تھی جناب قاسم کو, ساری زرہ چھوٹی تھی. آپ جانتے ہیں نا زرہ تلوار کا وار روک لیتی ہے, تیر کا وار روک لیتی ہے, لیکن قاسم کو کوئی زرہ نہیں آئی. قاسم نے زرہ اتاری. کہا چچا جان میں ایسے ہی جانا چاہتا ہوں. قاسم چلے, حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. آئے فروا کے پاس. کہا فروا قاسم نے بہت اچھی جنگ کی, لیکن ایک پہلوان آیا ہے, وہ بڑا نامی پہلوان ہے, اور تو دعا کر کہ قاسم اسے فرنار کر دے. اور تجھے دعا کا نہ کہتا, لیکن کیا کروں, وہ کھانا کھا کے آیا ہے, وہ پانی پی کے آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. قاسم کے لیے دعا کی. قاسم نے فرنار کیا. آزادارو قاسم لڑتے جاتے ہیں. عمر سعد نے کہا یہ حیدر کرار کب ہوتا ہے, اسے سب مل کر مارو. فوجیں آگے بڑھی. قاسم کے سر پر ایک گرز لگا. جناب قاسم گھوڑے سے نیچے آئے. ایک ظالم قاسم کے سینے پر بیٹھا, سر کاٹنا چاہتا تھا. ایک طرف سے حسین بڑھے, ایک طرف سے عباس بڑھے. دائیں کی فوجیں بائیں طرف, بائیں کی فوجیں دائیں طرف. درمیان میں قاسم لاشا پامال. قاسم کے سینے پر گھوڑے کی ٹاپیں لگتی رہی. کہتے رہے چچا ادرکنی, چچا میری مدد کیجئے. امام حسین پہنچے. آخری روایت ہے, امام حسین آئے, جناب قاسم کے سرانے. قاسم تمہارا چچا بڑا شرمندہ ہے, تم بلاتے رہے لیکن میں مدد کو نہ آ سکا. روایت میں ہے قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کے. آخری روایت پہنچے خیمے میں. جیسے ہی ہے نا جناب فروا نہیں تھی. امام حسین نے کہا قاسم کا لاشا ماں کو مت دکھانا, ماں دیکھے گی برداشت نہیں کرے گی. جناب فروا آ گئی. کہا مجھے میرے بیٹے کی قربانی دکھاؤ. جیسے ہی لاش کے ٹکڑے دیکھے جناب فروا نے سجدہ کیا اور کہا حسین میرے بیٹے کا خون بھرا کرتا دے دے. کرتا لیا, اور جب واپس مدینے آئی امام حسن کے قبر پر وہ کپڑا رکھ دیا اور کہا حسن یہ تیری نشانی ہے. ارے قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا, سینے پہ گھوڑے کی ٹاپے. قاسم پکارتا رہا لیکن خدا
ستم کا یہ منظر ہزار ٹکڑوں میں بکھرا ہے گل بدر کے کر ابا کو اپنی زمیں پر ابا کو اپنی زمیں پر بچھا رہے ہیں حسین حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین جو سر کو پیٹ کے مقتل میں روتی ہے سرور ہوا ایک لاش اٹھائے ہیں اس نے کاندھوں پر نہ جانے کیسے یہ لاشاں نہ جانے کیسے یہ لاشاں اٹھا رہے ہیں حسین حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے